ونحن على ما قال ربنا ونبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین گرامی، ماہ ربیع الثانی جو مہینہ بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں سے منسوب ہے، وہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ کچھ خاص باتیں غوث پاک کے حوالے سے ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کا فضل ہے کہ اس پروردگار نے ہم پر اتنی نعمتیں فرمائی ہیں کہ ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خود فرماتا ہے قرآن میں، اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے سارے کے سارے مل کے، تو تم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اہل ایمان کے درمیان جو یہ آپس میں محبتیں ہیں، یہ بھی خدا کی عظیم نعمت ہے۔ ماشاءاللہ پھر وہی پرانی باہروں کا ایک منظر، الحمدللہ بڑی طبیعت خوش ہو رہی آپ حضرات کے درمیان ایک بار پھر حاضری ہوئی۔ جانے کے بعد خیال میں نہیں تھا اتنی جلدی حاضری ہو جائے گی، لیکن یہ اللہ کا کرم، اس کے نبی کی عطا اور غوث پاک کا صدقہ ہے۔ آئیے چند باتیں میں عرض کروں، اس سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا کائنات، فخر موجودات، فخر آدم و بنی آدم، مالک کونین، سلطان دارین، صاحب قاب قوسین، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، آقا نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کی مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و خیار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ درود پاک پڑھنا ومولانا محمد وعلی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک قرآن عظیم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اللہ کی بڑی عظیم دولت ہے جسے مل جائے، اس لیے کہ دنیا آخرت دونوں جہان کی جو حقیقی بھلائیاں ہیں یہ متقین کے لیے ہیں۔ کن کے لیے؟ متقین۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی جو ہوں گے قیامت کے دن خدا کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور ان کے لیے چشمے ہوں گے، جنت کی نہریں ہوں گی۔ چاہت تو سب رکھتے ہیں عذاب قبر سے بچ جائیں، حشر کے دن کی شرمندگی سے بچ جائیں، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رہ جائیں،
کوئی ہے ایسا جو یہ نہ چاہتا ہو؟ ہر ایک یہ نہیں چاہتا ہے، لیکن ہم ویسی چیزیں کر نہیں پاتے جس کے ذریعے ان تمام عذابوں سے، تکلیفوں سے ہم بچیں گے۔ غوث پاک کو اسی لیے یاد کیا جاتا ہے کہ ان کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کس طرح اللہ کے عذاب سے ہم محفوظ ہوں گے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو، زندگی کی ایک ایک ادا ایسی ہے، ہم صحیح سے پڑھ لیں سمجھ لیں تو ہمیں بھی جینے کا سلیقہ آ جائے۔ ایسے ہی تذکرے نہیں ہیں، ایسے ہی ان کے چرچے نہیں ہیں، اور ایسے ہی ان کے نام پہ اتنے خرچے نہیں ہیں۔ اس کا مقصد ہے، یہ الگ بات ہے آج ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کو بے مقصد بنا لیتے ہیں، صرف انہوں نے رسم اور رواج بنا رکھا۔ نہیں، رسم و رواج سے اوپر اٹھنا ہے، غوث اعظم دستگیر کی حقیقی تعلیم قوم تک پہنچانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، لوگوں سے عمل کرانا ہے، غوث اعظم دستگیر کا سچا غلام بننا ہے۔ غلام میں غوث بن جائیں گے تو دنیا کی امامت ہمارے قدموں میں پڑی ہوگی۔ یہ غوث کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وقت کی سلاطین پہ بھی روب طاری رہتا تھا غوث اعظم کا۔ بڑے بڑے عمراء خوف اور دہشت میں رہتے تھے غوث اعظم دستگیر کی شخصیت کے سامنے۔ کسی کی ہمت مجال جو خلاف شرع کام غوث پاک کے سامنے کر لے، تو غوث پاک کا مشن ہی اللہ کا فرما بردار بنانا، نبی کا سچا عاشق بنانا، برائیوں کو مٹانا، گناہوں سے، معصیتوں سے معاشرے کو پاک کرنا، شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کا جام پلانا، یہ غوث پاک کا مشن۔ اس لیے آج ساری دنیا میں انہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، لیکن غوث پاک کی یاد پرانی نہیں ہوئی۔ آج بھی تذکرے، آج بھی چرچے ایسے ہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ غوث سے ان کا رب راضی ہو گیا، مصطفیٰ راضی ہو گئے۔ اور خدا جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، بندوں کے ذہنوں میں اس کی یاد پیدا کر دیتا ہے۔ غوث نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو پروردگار عالم نے اس غوث اعظم دستگیر پیرانی پیر کو ایسی شان عطا فرمائی، ولیوں کی شہنشاہی عطا فرما دی، دنیا میں عزتوں سے نوازا، برکتوں سے نوازا، رحمتوں سے نوازا، اور شان یہ بخشی غوث اعظم دستگیر کی عظمت کے قصیدے بڑے بڑے اولیاء نے پڑھے، بڑے بڑے محدثین نے پڑھے، بڑے بڑے مفسرین نے پڑھے، سب غوث پاک کی شان بیان کرتے رہے اور زمانے کو بتاتے رہے۔ غوث اعظم دستگیر کی سیرت ہمیں دونوں جہان میں کامیاب کرنے والی ہے۔ اس لیے اونچا جہاں میں نام ہے پیرانی پیر کا، اور بگڑی بنانا کام ہے پیرانی پیر کا۔ اور افضل ہے جس طرح نبیوں میں مصطفیٰ، ولیوں میں وہ مقام ہے پیرانی پیر کا۔ بڑا اونچا مقام ہے پیرانی پیر کا۔ ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے تھے، ایک دن خواب میں غوث پاک کے والد کے پیارے آقا تشریف لائے، سبحان اللہ۔ کون تشریف لائے؟ ہاں، اور یاد رکھیے حدیث میں حضور فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ یقین رکھے اس نے مجھے کو دیکھا۔ اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار، تو جنہیں ان کا مقام سمجھ میں نہیں آ رہا وہ سمجھ لیں تمہاری شکل شیطان اختیار کر سکتا ہے، تمہاری طرح شیطان بن سکتا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، ایسی بے مثال ذات، شیطان کے پاس بھی وہ پاور نہیں۔ وہ شیطان جو ہندوستان میں بھی بہکاتا ہے، امریکہ میں بھی وہی بہکاتا ہے، افریقہ میں بھی وہی بہکاتا ہے، دنیا کے ہر خطے میں چلا جاتا ہے، ہر شخص کو بہکا سکتا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کی شان ہے، سب کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن شیطان ہمارے آقا کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان کی طرح نہ کوئی کبھی ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔
اچھا ہمارے نبی کی جتنی بھی صفتیں ہیں سب بے مثال، ایسے ہی نبی کا علم پاک بھی بے مثال ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جتنا علم اولین و آخرین کو ملا، یعنی پہلے اور بعد کے جتنے لوگ اولین و آخرین، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، رسول بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں۔ اولین و آخرین پر اللہ پاک نے جتنا علم عطا فرمایا، علماء لکھتے ہیں وہ سارے کے سارے علوم تو مصطفیٰ کو عطا کیے ہی گئے، اس کے علاوہ اللہ پاک نے علوم کے ایسے خزانے اپنے نبی کو عطا فرمائے کہ تمام اولین و آخرین کا علوم، ان کے سارے علم اگر مصطفیٰ کے سمندر کے مقابلے میں جو علم پاک کا سمندر ہے، علم کے سامنے اگر ان کو رکھا جائے، کمپیریزن کیا جائے، تو علماء فرماتے ہیں جیسے سمندر سے قطرے کو نسبت ہے، سارے اولین و آخرین کی علم کی وہی نسبت ہے۔ اللہ اکبر! اتنا علم اللہ نے کسے دیا؟ اپنے پیارے نبی کو۔ اور کمال دیکھیے، دنیا میں کوئی سیکھتا ہے تو اسے محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ واہ مصطفیٰ، تمہیں تو رب نے ایسا دیا، پورا قرآن تمہارے سینے پہ اتار کے تمہارے سینوں کو علم کا خزینہ بنا دیا۔ ایک ہی ایسی واحد ذات ہے جنہوں نے دنیا میں کسی سے نہیں سیکھا، انہوں نے جو کچھ سیکھا پروردگار عالم سے سیکھا۔ کچھ لوگ امی لفظ کا معنی نہیں سمجھ پاتے، ہمارے درمیان رہتے ہیں ایسے لوگ، کہتے ہیں امی کا معنی ان پڑھ، معاذ اللہ۔ تو تھوڑا سا جو اس قسم کے لوگ ہیں انہیں اپنی ایمان کو چیک کرنا چاہیے، کہاں جا رہے ہیں؟ نبی اور ان پڑھ، نبی اور ان پڑھ، کوئی اور دلیل نہیں، صرف ایک بات کہوں گا، اس نبی کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا ہے نبی کیا ہو جائے۔ امی بھی عربی زبان کا لفظ اور نبی بھی عربی زبان کا لفظ۔ اگر آپ نے امی کا معنی ان پڑھ کر دیا نعوذ باللہ، تو نبی کا معنی غیب جاننے والا، علم رکھنے والا، خبر دینے والا۔ جو ان پڑھ ہوگا وہ غیب کی خبریں دے گا، جو ان پڑھ ہوگا بتاؤ کل کیا ہونے والا ہے وہ بتائے گا، جنت میں کیا ہے وہ بتائے گا، جہنم میں کیا ہے وہ بتائے گا۔ ارے یہ مصطفیٰ ہیں جو ساری چیزوں کی خبریں بھی دیتے ہیں، سب کو علم بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ابو بکر کس کے شاگرد ہیں؟ اسی مصطفیٰ کے۔ عمر فاروق کس کے شاگرد ہیں؟ اسی مصطفیٰ کے۔ عثمان کس کے شاگرد ہیں؟ اسی مصطفیٰ کے۔ حیدر کرار مولا علی کس کے شاگرد ہیں؟ اسی مصطفیٰ کی۔ ان سے پڑھنے والوں کا علم ایسا، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں خالی بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو اتنی کتابیں لکھوں، 70 اونٹوں پہ کتابیں لا دی جائیں۔ اور علی وہاں آقا فرماتی ہے میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تو دروازہ ایسا ہے شہر علم کا، تو بتاؤ شہر علم کتنا عظیم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت تڑپ گئے، مچل گئے جب ایسی باتیں دیکھی کہ لوگ علم کو نہیں سمجھ پا رہے، تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے قلم چلایا، نبی کے علم کی شان تو یہ ہے سنو، اور کوئی غیب کیا تم سے بھی ہاں ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم کے کروڑوں کروڑوں۔ اور کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں، یا رسول اللہ ہو جو تجھ پہ آیا نہیں۔ کہتے ہیں آپ دنیا میں رہ کے عرش دیکھ لیتے ہیں، آپ دنیا میں رہ کے فرش کے نیچے کا دیکھ لیتے ہیں، آپ کی نظر تو یہ ہے آدمی کے سینے میں کیا ہے، رب نے اس کا علم بھی آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، تم دیکھ لیتے تو ہمیشہ روتے رہتے ہنستے نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا امی کا معنی معاذ اللہ ان پڑھ، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو توفیق چھن جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دعا کیجیے اللہ ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیوں چاہیں گے کوئی جہنم میں جائے؟ نبی نے دعائیں دی، ہم بھی نبی والے، ہم بھی دعائیں دیتے ہیں، لیکن نہیں سمجھیں گے تو آپ کا اور ہمارا نقصان نہیں کریں گے، اپنا نقصان کریں گے، اپنا سیدھے فی النار۔ اور جو مدینے کی پیروی کریں گے سیدھا فی الجنہ۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند،
سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر رب کی توفیق ہے جسے دے دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں میں دیکھتا ہوں تم دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ میری نظر اور ہے تمہاری نظر اور ہے. نظریں بدل جاتی ہیں تو نظارے بدل جاتے ہیں. یہ نظری کا تو فرق ہے. ہماری بھی نظر امی پہ پڑی لیکن ہمیں امی میں خرابی نظر نہیں آئی. ان کی نظر امی پہ پڑی تو انہیں امی سمجھ میں نہیں آیا. امی کا معنی جس نے دنیا میں نہ پڑھا ہو, کسی انسان سے نہ سیکھا ہو, کسی انسان کو استاد نہ بنایا ہو. ارے یہ تو کمال ہے. ہم سیکھنے کے لیے استاد کے محتاج ہیں جو انسان ہوتا ہے, اور وہ مصطفیٰ کسی انسان کے محتاج نہیں, وہ تو اپنے رحمان کے محتاج ہیں. اور رحمان کے محتاج اللہ نے انہیں کسی انسان کا محتاج, اگر وہ کسی انسان کے محتاج ہوتے تو وہ انسان ان سے بڑا ہو جاتا, اور نبی سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے ان کا استاد نہیں رکھا گیا, وہ کائنات کے استاد ہیں. خود فرماتے ہیں میں اللہ کی جانب سے دنیا کے لیے کائنات کے لیے معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. ارے جو معلم بنا کے بھیجا گیا وہ کسی کا شاگرد بنے گا تو یہ تو کمال تھا, خوبی تھی. لوگوں کو یہی کمی نظر آنے لگی. جب خدا دین لیتا ہے, ہاں یہ تو آپ کو سب سکھا دیا ہے. نظامی صاحب جیسے خطیبوں نے سبحان اللہ ساری چیزیں کھول کے رکھنی ہے. اہل شمو کا سب جانتے ہیں, اشارے سے پکڑ لیتے ہیں اشارے. خدا جب دین لیتا ہے, ہمارے ان اکابر کو آپ نے سنا ہے, دیکھا ہے, انہیں کا صدقہ تو آپ اور ہم آج کھا رہے ہیں. اللہ ہمارے ان اکابر کی قبروں پر رحمتوں کی بارش عطا فرمائے. تو نبی کا علم بھی بے مثال ہوتا ہے, ہر خوبی نبی کی بے مثال. اور اسی نبی کا صدقہ کہ ہمیں غوث ملے تو ایسی عظیم شان والے, ان کی شان بھی بہت بلند و بالا. آقا تشریف لائے خواب میں, حضرت ابو صالح کے غوث پاک کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, پورا نام کمپلیٹ. موسیٰ ان کا نام, ابو صالح ان کی کنیت, جنگی دوست ان کا لقب ہے. حضور خواب میں تشریف لائے اور حضور نے خواب میں آ کے بتایا یا ابا صالح اناتک اللہ ابنا. ابو صالح مبارک ہو, خدا نے تجھے بیٹا عطا فرما دیا. یہ نے کہا عطا کرے گا, عطا کر دیا ہے. شک اسے ہو جس کے پاس غیب کا علم نہ ہو. ہر ایک کی علم میں شک ہو سکتا ہے, لیکن نبی کا علم ایسا قطعی یقینی ہوتا ہے. وہاں شک کا گزر نہیں, وہاں ڈاؤٹ نہیں, وہاں ظن نہیں, وہاں تخمینہ نہیں. نبی جو کہتا ہے وہی الہی سے کہتا ہے, وہی الہی سے. اس لیے نبی یقین کے ساتھ کہتا ہے, اعتماد کے ساتھ کہتا ہے. اور نبی جب کہتا ہے تو کائنات سنتی ہے, کائنات مانتی ہے. ان کی بات پتھر بھی مانتے ہیں, ان کی بات جانور بھی مانتے ہیں, ان کی بات پرندے بھی مانتے ہیں. یہ کچھ سرکش انسان ہے بس یہی نہیں مانتے. ورنہ زمین کو حکم دیں تو زمین فرمان پہ عمل کرے, آسمان کو حکم دیں تو آسمان بھی فوراً لپک کے آپ کی فرمان برداری کرے. جس فرشتے کو جو کہیں دربار میں حاضر ہو جائے, جو کہیں وہ کرنے لگے. لیکن کچھ سرکش انسان ہوتے ہیں جو نبی کی نہیں مانتے, نبی کی نہیں سنتے. اور آج ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے, معاشرہ ایسی بربادیوں کے دلدل میں گھسا ہے. آج اطاعت رسول اور مصطفیٰ کی فرما برداری کو چھوڑ دیا گیا. ایسا ہی ماحول تھا جب غوث پاک پیدا ہوئے. برائیوں کا دور دورہ, سلطنتیں تو مسلمانوں کی تھی لیکن عیاشیاں, بربادیاں, جیسے آج ہمارے سلاطین کا حال ہے دیکھ لیجیے, ایسے ہی نظارے تھے. غوث نے جب تربیت کا کام شروع کیا, غوث پاک نے اخلاق کو سنوارا, تعلیم سے آراستہ کیا قوم کو, مصطفیٰ کا شہدائی بنایا, خدا کا سچا بندہ بنایا. خدا کے دین کی ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے. عمر کا آخری حصہ 40 سال اس حال میں گزارے, مسلسل خطاب کرتے رہے, مسلسل وعظ و نصیحت کرتے رہے, مصطفیٰ کی تعلیم دنیا کو دیتے رہے, خدا کا پیغام سناتے رہے, قرآن پڑھاتے رہے, حدیث پڑھاتے رہے, تفسیر پڑھاتے رہے. اتنا پڑھایا آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے علم و فضل کے مالک پیدا ہوئے. بڑے بڑے محدثین کے نام غوث پاک کے شاگردوں میں
بڑے بڑے مفسرین کے نام غوث پاک کے شاگردوں میں بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے عظیم مرتبوں والے حضور غوث پاک کے شاگردوں میں غوث پاک نے ایسی شان عطا کی، لوگوں کو ایسا مقام عطا کیا۔ تاریخ بتاتی ہے صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو صلاح الدین ایوبی کی فوج میں بڑے بڑے جنرل جتنے بھی تھے سارے کے سارے غوث پاک کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہی تو پیغام غوث پاک کا تھا۔ خالی حلوہ کھانے میں نہیں، خالی بریانی سمیٹنے میں نہیں، یہ تو صدقہ ہے ہی ہمارے بزرگوں کا، یہ بھی کھائیں لیکن اس کا حق بھی تو ادا کریں۔ اب ایسا نہیں رات کو بریانی کھا کے سو گئے فجر غائب کر دی، حلوہ تو کھایا شوق سے غوث پاک کے نیاز کا، اور غوث پاک کو جس نماز سے پیار ہے اس نماز سے دور ہی رہے۔ کیا یہی ہے سچی غلامی؟ نہیں میرے بھائیو، غوث پاک کے پیغام کو سمجھیے۔ 40 سال غوث پاک نے عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، یہ ہیں ہمارے غوث۔ 15 سال مسلسل ایسے گزارے، روزانہ رات کو ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ 15 سال مسلسل، یہ معمولی بات ہے؟ اور ہماری حالت ہے تو قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں مل پا رہا ہے۔ کتنے نوجوان انہوں نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، کتنے سیکھ گئے تو پڑھنا چھوڑ دیا، کتنے بھول گئے فراموش کر دیا۔ ارے غوث پاک کی تعلیمیں نہیں ہے، پہچانو میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، غوث پاک نے کتنا بڑا احسان کیا۔ آج ہم ان کی ناقدری کر رہے ہیں، ان کی جو نیاز ہے وہ بھی ہماری ہے، اور انہوں نے جو عمل کر کے نماز دی ہے وہ نماز بھی ہماری ہے۔ اس لیے نماز کے تحفے کو قبول کیجئے، یہ انعام اللہ کی جانب سے ملا ہے، قرآن کی جانب سے ملا ہے، مصطفیٰ کی جانب سے ملا ہے۔ غوث پاک کو نماز سے اتنا پیار ہے، فرائض تو پڑھتے ہی ہیں، رات آتی ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے مصلی بچھا کے پوری رات چلی جاتی ہے۔ یہ ہیں ہمارے غوث۔ اور غوث پاک کی کوالٹیز کی بات کریں، صفات کی بات کریں تو ایسی بے مثال غوث پاک کے اندر ایسی ایسی خوبیاں پڑھوں تو ایمان مچل جاتا ہے۔ غوث پاک کی سخاوت بھی لاجواب، ان کی عبادت بھی لاجواب، ان کی ریاضت بھی لاجواب، جس حیثیت سے دیکھو غوث پاک لاجواب اور بے مثال نظر آتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آقا فرماتے ہیں خواب میں ابو صالح تجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اب نبی جس بیٹے کی مبارکباد دیں وہ کوئی معمولی تو نہیں ہوگا نا، کیسا بیٹا ہوگا؟ وہ 500 سال کے بعد پیدا ہو رہا، 400 تو پورے گزر گئے، 5ویں صدی کے بھی 70 سال کام لینا تھا اللہ کو، تو نبی کو بھیجا باپ کے خواب میں آقائے مبارکباد دینے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا دین کو زندہ کرنے والا، احیاء دین کرنے والا ہے۔ مصطفیٰ نے مبارکباد دی، کیسا لاڈلا بیٹا ہے، اسی لیے تو غوث کا وسیلہ ہم لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے جب شان غوث اعظم پڑھی تو سمجھ لیا غوث بڑا مقبول وسیلہ ہے، اس لیے جب بھی ضرورت پڑی خدا کی بارگاہ میں دعا کی، مصطفیٰ سے استغاثہ کیا تو کہیں اور نہیں گئے، غوث کا وسیلہ پیش کر دیا۔ کلام موجود ہے کہ نہیں اعلیٰ حضرت کا؟ واہ کیا مرتبہ، وہ تو بعد میں سناؤں گا میں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نبی کی نعت لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، تھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ یہ کس کی سخاوت بتا رہے ہیں؟ نبی کی۔ کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، زمین والے کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ شان مصطفیٰ کی بیان کر رہے ہیں امام احمد رضا، بیان کرتے رہے، کلام مکمل ہو گیا، اب نظر پڑی نبی کو راضی کرنا ہے، نبی کی توجہ اپنی جانب کرانی ہے، کیا کروں؟ تو نظر پڑی اس لاڈلے بیٹے کی طرف چلا جائے جو لاڈلا بیٹا نبی کو بڑا پیارا ہے، تو کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ غوث ہمارے لیے خدا کا وسیلہ ہے، وسیلہ
میں نے آیت کریمہ پڑھی یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ وسیلہ۔ نے باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ آپ کے نہیں سمجھ میں آئیں گی تو پھر کس کے سمجھ میں آئیں گی؟ آپ سے تو ہمارا کنیکشن ایسا، اشارہ کرو بات کمپلیٹ ذہن میں چلی جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ وہی پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ آج لطف آ رہا بات کرتے ہوئے۔ بہت ساری جگہوں میں میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، اہل شہدا کے سامنے کھڑے ہو کے جو بات کرنے میں لطف آتا ہے وہ بڑی بڑی جگہوں پہ نہیں آتا، اس لیے کہ ایسے سامعین ہر جگہ نہیں ہوتے۔ تو آج میں چاہتا ہوں دل کھول کے بات ہو، لیکن وقت کی پوری پابندی ہوگی انشاءاللہ۔ وقت آگے نہیں بڑھے گا، پورا خیال اس کا میں رکھوں گا۔ سنو شان غوث اعظم کیا ہے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ یہ غوث اعظم دستگیر پیرانی پیر ہیں۔ آقا تشریف لا کے کہتے ہیں ابو صالح تجھے مبارک ہو، خدا نے تجھے بیٹا دیا، بیٹا بھی ایسا عظیم۔ ابو صالح میرا بھی محبوب ہے، خدا کا بھی محبوب ہے، اس لیے آپ کو محبوب سبحانی کہتے ہیں۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں ابو صالح تیرے بیٹے کی شان کیا ہوگی سن لے، پہلے ہی تجھے بتا دیتا ہوں۔ جو نبی پہلے بتا دے وہ ان پڑھ، اور جسے کچھ بھی نہیں پتا وہ پڑھا لکھا، خالی 2 استادوں سے 3 استادوں سے چند کتابیں پڑھ لی تو پڑھے لکھے، اور وہاں پورا قرآن سینے میں آ گیا تو معاذ اللہ نبی ان پڑھ۔ کیا ہو گیا ایسے لوگوں کو جو نہیں سمجھ پاتے؟ ارے نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اوپر ہمیشہ اللہ کی تجلیات کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ بچپن میں بھی جبریل نے سینے کو چاک کیا آقا کی اور زمزم سے دھویا، تو بھی ذرا چاک کرنا پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے۔ یہاں نبی کا سینہ چاک کیا جا رہا بچپن میں، وہ خون نہیں نکلتا، اور چاک کرنے والے کون؟ فرشتے۔ ارے بچپن پہ فرشتوں کی نگرانی لگی ہے اور تمہیں شان مصطفیٰ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ عالم یہ پالنے میں کھیل رہے ہیں، ہاتھ کھیلتا ہے تو رب کہتا ہے سب کے کھلونے زمین پہ ہوتے ہیں، محبوب تیرا کھلونا آسمان پہ ہے، جدھر تیری انگلی ہلے گی ادھر آسمان کا چاند ہلے گا۔ تو امام کو جوش آیا، امام نے بھی قلم چلایا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ جاوید بھائی کو بھی جوش آ گیا۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم کی شان، جب ذکر مصطفیٰ ہو تو جوش نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ذکر مصطفیٰ اور ذکر غوث ہے ہی ایسا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان مچل جاتا ہے۔ ایسا بیٹا دیا ہے آقا فرماتے ہیں جو میرا بھی محبوب، خدا کا بھی محبوب۔ اور اس کی شان کیسی ہوگی؟ کہتے ہیں ابو صالح سن لے، جیسے میں نبیوں میں ممتاز ہوں، اب قیامت تک جتنے اولیاء ہوں گے وہ میرا بیٹا ان سارے اولیاء میں ممتاز ہوگا۔ اس لیے شاعر نے کہا اونچا جہاں میں نام ہے پیرانے پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے پیرانے پیر کا، افضل ہے جس طرح نبیوں میں مصطفیٰ، ولیوں میں وہ مقام ہے پیرانے پیر۔ اور یہ بات میں اس پہ کئی بار تقریریں کر چکا ہوں، غوث پاک کن ولیوں میں آتے ہیں، کن سے ان کا مقام بڑا ہے اور کہاں تک ہے، یہ ساری باتیں بڑی تفصیل سے میں نے عرض کی تھی۔ اب وہ سب چیزیں بیان کرنے کا تو موقع نہیں ہے، اس لیے سنو، ہمیں قادریت ملی، دامن غوث پاک ملا، ہمیں اس پہ ناز ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے، اور ہم خوش ہیں اللہ نے غوث کا دامن دیا، غوث کا صدقہ دیا، اس لیے ہم فخر سے اور ناز سے کہتے ہیں میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب دامن پکڑا غوث پاک کا تو ایسا مضبوطی سے پکڑا، ساری زندگی غوث کا ترانہ پڑھتے رہے، غوث کی جانب لو لگاتے رہے، تو غوث نے کرم کیا، مصطفیٰ تک پہنچا دیا، علی تک پہنچا دیا، حسنین تک پہنچا دیا، اولیاء تک پہنچا دیا، کیونکہ جس کا وسیلہ غوث بن جاتے ہیں وہ خدا کی بارگاہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب دامن پکڑا تو کہا پکڑ لیا کبھی چھوڑوں گا، اور ہم نے پکڑا ہی نہیں پھر بھی کہتے ہیں چھوڑوں گا۔ یہ فرق ہے اعلیٰ حضرت میں اور ہم میں، وہ پکڑ کے کہتے ہیں چھوڑوں گا اور ہم بنا پکڑے کہتے ہیں کہ چھوڑوں گا۔ یہ ہے آج ہمارے حالت۔ نوجوانوں نعرہ تو خوب ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اور دیکھا ہاتھ تو رہی اس نے تو پکڑیں گے، کاش پکڑ لیں، کاش ارے پکڑ لیا نا دامن
تو پھر کہیں غوث تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہاں بھی کرم ہوگا وہاں بھی کرم ہوگا، جلوے اللہ والوں بھی ہوں گے قیامت کے دن۔ نوٹ کر لیجئے، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، شیخ سعدی کہتے ہیں بدارا بنیکا ببخشت کریم، قیامت کا نظام یہ ہوگا، اللہ اپنے نیکوں کے صدقے میں نہ جانے کتنے گناہگاروں کو بخش دے گا۔ ہماری حالت تو یہ، نہ نمازیں پوری ہیں، نہ روزے پورے ہیں، نہ زکاتیں ادا ہو رہی ہیں، دن رات گناہوں کی گرم بازاری، زبان پہ جھوٹ، غیبت، بدی، چغلی، کیا ہمارے اعمال ہیں؟ کم سے کم اعمال کی کوشش تو کر لیں، غوث کو اپنا تو بنا لیں، ساری زندگی ان کی اطاعت و فرمانبرداری کر لیں، انشاءاللہ غوث کا صدقہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اعلیٰ حضرت نے دامن پکڑا تو کہا نظام میں، گور میں، میزان پہ، سرے پل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن معلّہ تیرا۔ نظام نزا کا معنی موت، گور میں یعنی قبر میں، میزان پہ میزان عمل پہ، کہیں بھی کہتے ہیں غوث کا دامن نہ چھوٹے۔ وہ ہمارے میر ہیں، ہمارے پیر ہیں، تو اللہ اس پیر کے سائے میں رکھے ہر جگہ۔ یہ ہوتی ہے مریدی، یہ نہیں کہ مرید تو لے لی، پیر کے نام پہ حلوہ بریانی تو کھائی، پیر کا فرمان یاد نہیں رہا۔ ایسے بھی مرید ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مریدی کا مطلب ہی ہے صحیح سے دین کے راستے پہ چل لینا۔ مریدی کا مطلب سمجھو میرے بھائیو، ناراض نہیں ہونا، بات اچھی ملے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ مرید ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا، جو ہر جگہ قادری قادری کہتے ہیں، قادری کا دعا بھی مانگتے ہیں، تو یہ قادری کار، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نمان کے واسطے۔ یہ ہوتی ہے ایک مرید کی شان جو اپنے پیر کی کسی بات کو ٹالتا۔ اعلیٰ حضرت کو جب سے پتا چلا غوث پاک کا روزہ ادھر ہے، بچپن ہی میں چھوٹی سی عمر میں معلوم ہو گیا، اس کے بعد کبھی پاؤں بھی غوث کے روزے کی طرف نہیں پھیلائے۔ یہ ہوتا ہے ادب۔ آج ہم اتنا ادب نہیں کر پا رہے تو اتنا تو کریں، کم سے کم فرائض واجبات جو دین کی بنیادی بیسک چیزیں ہیں اس پہ عمل کرتے رہیں۔ تو سمجھئے میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ کیا شان ہے غوث پاک کی، سو جدھر دیکھو ادھر ہی تذکرہ غوث اعظم کا، ہر ایک نوقے قلم پر تبصرہ ہے غوث اعظم کا۔ اور خدا نے اس قدر بخشی ہیں ان کو رفعت احمد، زمین سے آسمان تک غلغلہ ہے غوث اعظم کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت نے تو پورا قصیدہ لکھ دیا، جو قصیدہ بڑا مشہور ہے، آپ سنتے فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچی اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور پھر کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ و سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، غلام ہو تو ایسا خادم ہو تو ایسا۔ امام احمد رضا نے جب غوث کی سچی غلامی کی اور جب دیکھا زمانے میں یہ غوث کا سچا غلام ہے، تو زمانے نے کہا جو غوث کا سچا غلام ہے وہی تو ہمارا امام ہے۔ سیرت پہ چلے ہیں، سیرت پہ غوث پاک کی ساری زندگی ان کے ترانے پڑھتے رہے، اور غوث پاک کے اندر پنجتن پاک کا جلوہ دیکھا۔ یہ بات کئی بار میں نے عرض کی، وہ شعر پھر پڑھ دو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبوی میر، علوی فضل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور کہتے ہیں نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند، حسینی ہے اجالا تیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ کون سا سلسلہ ہے جس میں غوث کا فیض نہیں ہے، وہ کون سا سلسلہ ہے جس میں غوث کا کرم نہیں ہے، جتنے سلسلے پائے جاتے ہیں ہر سلسلے میں فیض ہے میرے غوث اعظم کا۔ تو جب ہر سلسلے میں فیض غوث اعظم کا، یہ تو اس سلسلے والے آپس میں جھگڑا کس بات کا کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا۔ ارے جب سارے سلسلے غوث سے ملتے ہیں، علی سے ملتے ہیں، ولی سے ملتے ہیں، اور سب جا کے نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں، تو یہ سلسلوں کے جھگڑے آئے کہاں سے؟ تو بتا دوں کدھر سے آئے؟ جب تک معاملہ تھا خلوص کا کوئی جھگڑا
اور جب معاملہ آ گیا فلوس کا، فلوس سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، یہ اہل کرناٹک ہیں، یہ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں۔ جب تک معاملہ تھا خلوص کا تو جھگڑے، اور جب معاملہ آ گیا فلوس کا تو کمپٹیشن شروع ہو گیا۔ پہلے انسان پیر کو ڈھونڈتا ہوا نکلتا تھا، کوئی مل جائے کوئی مل جائے، لیکن اب سمجھ گئے کہ نہیں اگلا جملہ؟ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں۔ اب پیر صاحب گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، آدمی مرید بھی نہیں بننا چاہتا، زبردستی بن مرید، بن مرید، ہو مرید، کیوں نہیں ہوتا مرید؟ یہ نظارہ ہے، یہ چل رہا ہے ٹرینڈ۔ آپ خاموش رہیے، بولیے مرضی آپ کی، لیکن قیامت کے دن کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، سب سے حساب کتاب پورا لیا جائے گا۔ معاشرے میں برائیاں پھیلی تھی، تماشا دیکھ رہے تھے اور بڑھاوا دے رہے تھے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، نہ انسان کو چھوڑا جائے گا، نہ مفتی اور مولویوں کو چھوڑا جائے گا۔ جو بھی خاموش تماشائی بنے گا، حساب کتاب ہر ایک کا ہوگا۔ اس لیے اپنے حصے کا جو کام ہے کرتے رہیں، اپنے حصے کا جو کام ہے وہ چراغ جلاتے رہیں۔ شکوے ظلمت شخص سے جو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے پاک فرمائے۔ غوث پاک کی شان سنو، وقت میرا تمام ہو رہا ہے، 45 تک مجھے کہا گیا، 6 منٹ باقی، انشاءاللہ 45 میں تقریر مکمل ہوگی، جو کچھ رہ جائے گا پھر کبھی آنا ہوگا تو انشاءاللہ سنائیں گے۔ دعائیں تو کر رہے ہوں گے، مجھے پوری امید ہے، اور اتنی دعائیں آپ کی ہیں، اللہ کا فضل ہے، جہاں بھی جا رہا ہوں اللہ کے فضل سے نمایاں کامیابی مل رہی ہے، تو میں تو بڑا مطمئن ہوں آپ کی محبتوں پر الحمدللہ۔ اور میں نے جملہ کہا تھا حاجی انور صاحب، یہ انہی کی محبت ہے، انہوں نے مانی نہیں، ضد کر لی حضرت آنا ہے، اور شموگا کے نوجوانوں کے فون نہیں حضرت آپ کی آواز سننے کے لیے، تو بھائی 2500 کلومیٹر سے صرف آپ کو آواز سنانے آیا ہوں۔ حالانکہ میری آواز ہوتی اچھی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا نظریں بدل جاتی ہیں تو نظارہ بدل جاتا۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر۔ کچھ حاصل ہوتے ہیں تو وہ کمیاں بھی نکالتے ہیں، لیکن وہ بھی نظامی قدرت اور فطرت ہے، ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور ہم تو سنی ہیں کسی کو دشمن مانتے ہی نہیں۔ ہم نے تو غوث سے بھی یہی سیکھا، خواجہ سے بھی یہی سیکھا، اعلیٰ حضرت سے بھی یہی سیکھا، کوئی دشمن نہیں ہمارا، سب تک پہنچاؤ، سب کو سکھاؤ، سب کو بتاؤ، بس دعا کسی کے لیے نہ کرو، کرو تو سب کے لیے دعا کرتے رہو، کیونکہ یہی تعلیم ہمارے آقا کی ہے، ہمارے مصطفیٰ کی ہے، یہی سنیوں کی پہچان ہے، یہی سنیوں کی شان ہے۔ سنی وہی ہوتا ہے جو حق کے پرچم کو بلند کرتا ہے، سچائی کو عام کرتا ہے، محبت کا پرچم دنیا میں لہراتا ہے۔ سب نفرت کی باتیں کرنے والے یہی خانقاہ والے جو اولیاء اور علماء ہیں، جو ولیوں کی بات کرتے ہیں، جو مدارس سے جڑے ہیں، جو مسجدوں سے جڑے ہیں، غوث کے ماننے والے ہیں، یہ کہیں نفرت نہیں پھیلاتی، یہ تو محبت کی بات کرتے ہیں، یہ تو امن کی بات کرتے ہیں۔ کہیں فتنے بھی پیدا ہوں تو فتنوں کو بڑھاتے نہیں، فتنوں کو اور مٹھا دیتے ہیں۔ آگ لگانا کوئی محنت کا کام ہے؟ یہ ہے میرے بھائیو اسلام، یہ کہتا ہے آگ مت لگاؤ، کہیں لگی ہوئی ہو تو یہ بڑا کام ہے۔ ہمارے یہاں کام کوئی تھوڑی سی آگ لگا دے تو ہمارا نوجوان شیر ہے، یہ ہے، آگ لگانے والے شیر ہیں۔ اسلام میں آگ لگانے والے شیر نہیں ہوتے، لکھو دل کی تختیوں پہ آگ کو بجھانے والے شیر ہوتے ہیں۔ یہاں مارنے والے شیر نہیں ہوتے، مردوں کو بچانے والے شیر ہوتے ہیں، لوگوں کو بھگانے والے شیر نہیں ہوتے، ایمان کا اجالا پھیلا کے دل میں عشق رسول کی شمع جلانے والے شیر ہوتے ہیں۔ نظریہ بدلو، سمجھو، الحمدللہ اہل شموگا کو ہم نے خوب سمجھا، اہل شموگا کی اکثریت اسی مزاج کی ہے، چند لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں پورا اعتماد ہے، فتنے پھیلانے والے کبھی شموگا میں تو کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تائید ہے آپ کی؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ۔ سنو، میں کیا کر رہا تھا، کتنی اعلیٰ شان ہے غوث اعظم دستگیر پیران پیر کی، اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا، کتنا اونچا رتبہ دیا، بے شمار خوبیاں کمالات غوث اعظم دستگیر کی۔
وہ ایک جملہ رہ گیا، آپ سے میں نے کہا تھا شیموگا والے ہمیں چھوڑ نہیں رہے، ایک سپاہی بنا کے الحمدللہ پورے ہندوستان میں بھیج رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کا یہ خادم الحمدللہ اب اسی کام پہ رہے گا، خدمت ہی ہمارا مشن ہے۔ آپ نے سپاہی تیار کر دیا، انشاءاللہ جتنی قوت ہوگی، جتنی اللہ پاک ہمت دے گا، زندگی کے آخری لمحے تک انشاءاللہ قوم و ملت سنیت کی خدمت کی جائے گی۔ اور الحمدللہ میں نے ایک ادارہ بنانے کا پلان بھی بنایا، پوری کوشش ہے الحمدللہ سنیت کا پرچم جہاں بھی رہیں گے لہرائیں گے۔ تو آپ حضرات کی دعائیں ملیں گے کہ نہیں؟ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، ہر جگہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ غوث پاک بڑی عالی شان والے خواجہ غریب نواز ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی 3 کوالٹیز ہوتی ہیں، جس میں یہ ہونا پہچان لو خدا کا پیارا ہے۔ آج ہمیں پہچاننا ہی نہیں آ رہا، ہم تو نہ جانے کیا کیا چیزوں کی پہچان ہم نے کر رکھی ہے۔ کوئی تھوڑا سا کرشمہ دکھا دے، جادو، تو کہتے ہیں ارے اللہ والا ہے، ہم گئے تھے اس نے مٹھائی کھلا دی۔ ہر بھائی کیا مٹھائی کھانے گئے تھے؟ یہ چل رہی ہیں چیزیں، ارے اس نے پتہ نہیں کہاں سے بنا دی۔ ارے بھائی تو جادو کوئی بھی کر سکتا ہے، ولیوں کو ایسے نہیں پہچانا جاتا۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان کے شہنشاہ سے پوچھو کہ ولی ہوتا کون ہے؟ فرماتے ہیں 3 صفت ضرور ہوں گی اللہ والے میں۔ 3 صفت کیا کیا سنو؟ فرماتے ہیں اس کی سخاوت ہوگی دریا کی طرح۔ کس کی طرح؟ دریا کی طرح سخاوت ہوگی، کوئی بھی آئے سب کو لٹائے گا، بانٹے گا، تقسیم کرے گا۔ دوسری فرماتے ہیں مخلوق خدا پہ اس کی شفقت ہوگی سورج کی طرح، سب کو اپنی تپش دیتا ہے، سب کو گرمی دیتا ہے، اور اس گرمی کی ضرورت انسانوں کو بھی ہوتی ہے، پودوں کو بھی ہوتی ہے، جانوروں کو بھی۔ تو اللہ والوں کی پہچان سب کے شفقت ہیں، سب پہ شفقت ہیں۔ اور تیسری صفت سلطان الہند، یہ میرا فرمان نہیں ہے، میرا فرمان نہیں، کس کا ہے؟ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا، جن کا کلمہ، جن کی اس تعلیم پر ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا، جنہوں نے اسلام بتایا۔ تیسری صفت فرماتے ہیں عاجزی ہو زمین کی طرح۔ یہ 3 کوالٹیز حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے بتائیں اللہ والوں کی پہچان۔ انگلش زبان میں نے کئی بار آپ کے سامنے کہا جنرosity لائک اے ریور، اس کی سخاوت دریا کی طرح ہو، کمپیشن لائک دا سن، اس کی شفقت سورج کی طرح ہو، ہیومینٹی لائک دا ارتھ، اس کی عاجزی زمین کی طرح ہو، جس نے سب کے لیے اپنے آپ کو نیچے بچھا رکھا ہے۔ غوث العظم دستگیر کو پڑھو، سخاوت دیکھو گے تو دریا کیا سمندر بھی آپ کو پیچھے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک نشان فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں پیسہ رکتا ہی نہیں، جو بھی رب دیتا ہے اس کی مخلوق پہ سب لٹا دیتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں جتنی اچھی نیکی، جتنا پیارا عمل میں نے کھانا کھلانا دیکھا، اس سے زیادہ اچھا کوئی بھی۔ تو سنیوں نے بھی کہا غوث آپ کو کھلانا پسند ہے تو ہم قادری فقیر آپ کے نام پہ 11ویں کا کھانا خوب کھلائیں گے۔ اور کچھ لوگوں کو پریشانی ہوگی تو مقدار اور بڑھائیں گے، کم نہیں کریں گے۔ ارے کھلانے میں کیا دقت ہوتی ہے؟ اور کھا کے بھی جائے گا اور پھر نکلتے ہی بولے گا یہ 11ویں کہاں سے آئی ہے، یہ پھر 11ویں کا کھانا کہاں سے پھر تو نے کھایا، اس کا تو ثبوت لا۔ کھانے کے لیے سب ٹھیک ہے، اور نکلتے ہی ہضم کر کے یار 11ویں تو بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایسے لوگ تو ہر زمانے میں رہے جن کو ولیوں کی شان سمجھ میں نہیں آتی۔ تو غوث اعظم دستگیر کی سخاوت ایسی بے مثال، ہمیشہ غریبوں کو کھلاتے، مسکینوں کو کھلاتے، اور آپ کی شفقت ایسی، مخلوق خدا پہ ایسے مہربان رہتے، غریبوں کا ہمیشہ سہارا بنتے، بیواؤں کی مدد کرتے، یتیموں کی ذمہ داری لے لیتے۔ غوث اعظم دستگیر ساری زندگی مخلوق خدا پہ مہربان رہتے۔ یہ مہربانی تو ہے، ساری زندگی ایمان کی فکر کرتے رہے، کہتے ہیں میرے ہاتھ پر 500 سے زیادہ یہود اور نصارہ نے آ کے ان کے بڑے بڑے عالموں نے بھی توبہ کی۔ یہ شفقت ہی تو تھی، ورنہ یہودی کسی کو جلدی مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ واہ رے بہت تیرا کرم، تم نے سکھایا اور تیری زبان چلی تو خدا نے ایسی تاثیر دی، یہودیوں کے بھی دل بدل دیے۔ غوث پاک نے بھگایا نہیں، غوث پاک نے سکھایا، سب کو سنی بنایا۔ یہ ہے ہمارے غوث،
اس غوث کے ماننے والے اس لیے اسی کے مشن پہ چلتے ہیں، اسی کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں نہ جانے کتنے ڈاکو اور چور میری دربار میں آئے، فرماتے 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو اور چوروں کو میں نے توبہ کرائی ہے، سچا پکا مسلمان بنایا ہے۔ یہ غوث اعظم دستگیر کی شان پیرانی پیر کی یہ شفقت ہی تو ہے مخلوق کے خدا پہ، ساری زندگی لگے رہے مخلوق کو سیدھی راہ دکھا دے، سیدھی راہ بتا دے۔ اس لیے یاد رکھو چنگاری لگانے والے قوم کے ہمدرد نہیں ہوتے، چنگاری لگی ہو تو اس کو بجھانے والے قوم کے ہمدرد ہوتے۔ اور عاجزی کی بات کریں تو غوث کی عاجزی، اللہ اکبر، ٹائم ہو گیا ختم کر رہا ہوں، 2-3 منٹ آگے بڑھ گئے۔ غوث کی عاجزی، گھر کے کام کاج غوث پاک اپنے ہاتھ سے کر لیتے، سبحان اللہ، اور مخلوق سے ایسی سادگی کے ساتھ ملتے، کوئی تکلف نہیں۔ یہ غوث پاک کی شان، عاجزی بڑی عظیم۔ ایک دن کعبے کے سائے میں سر رکھ کے رو رہے اور زبان پہ الفاظ، مولا اگر میرے اعمال اس لائق نہ ہوں کہ تیری بارگاہ میں قبول کیے جائیں تو مولا میری یہ دعا قبول کر لینا، مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا۔ یہ عاجزی آج ہمارے یہاں تو تھوڑا سا کیا کچھ ہو گیا، ذرا سی مقرریہ بن گئی تو بس بھولا پھیلا ہے آدمی۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ ہمارے علماء کی لائن میں بھی ایسے لوگ ہیں، پبلک میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ پھر جناب کے ٹھکانے نہیں ہے، ارے غوث کو پہچانو کتنی عاجزی، انہوں نے کبھی گھمنڈ اور کبھی ناز نہیں کیا، ہمیشہ عاجزی انکساری، عاجزی انکساری، اس لیے عاجزی انکساری کرنا چاہیے۔ یہی وہ صفات ہیں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں۔ اسلام میں اکڑنا نہیں ہے، اسلام میں جھکنا ہے۔ آقا فرماتے من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسی کو بلندی دیتا ہے، جو نبی کے اخلاق کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ اسی کا پیار، اسی کی عزت لوگوں کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ ساری زندگی غوث نے مصطفیٰ کے اخلاق کو اپنایا، اس لیے خدا نے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دی۔ اس لیے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے کہا تھا اے غوث تیری شان یہ ہے چوں پائے نبی شد تاجے سرت، جب تو نے نبی کے پاؤں کو اپنے سر کا تاج بنایا، تاجے ہما علم شد قدمت، پھر سارے زمانے نے تیرے قدم کو اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ اور اس کے بعد بات آئی امام احمد رضا کی، تو امام احمد رضا نے کہا جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد میں آگے بڑھے، سرکار مفتی اعظم نے قلم چلایا تو کہتے ہیں یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اس کے بعد حضور تاج شریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری نے بھی قلم چلایا، سبحان اللہ۔ تو جانتے ہیں کیا لکھتے ہیں، بڑے زبردست شعر ہیں، بات ختم، کاپی بند کر دو، کبھی گھبرائیں آپ، رجسٹر بھرا ہوا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، بڑی زبردست انداز میں فرماتے، کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں، ساتھ میں پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد۔ اور صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم۔ کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے، محمد کے ہیں جانشین غوث اعظم۔ اللہ اس مصطفیٰ کا بھی صدقہ دے اور اس کے پیارے غوث کا بھی صدقہ دے۔ محبت سے آپ نے آج بھی سنا ہے، سب کا شکر گزار ہوں، منتظمہ کمیٹی کا شکر گزار ہوں۔ کل ذمہ داروں کا فون آیا، حضرت پورا جمعہ آپ کے حوالے۔ تو اللہ تعالیٰ مرکز کو سلامت رکھے، ہمیشہ آباد رکھے، شاد رکھے، آپ سب لوگوں کو ایسی ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ فرماتا ہے وسیلہ تلاش کرو، غوث ہمارا کیا ہے؟ اب وسیلے پہ کچھ دلائل تھے، اب وقت تو ہو گیا، اس لیے اب قادریہ چشتیہ میں پروگرام ہے نا ماشاءاللہ، اصل ہماری آمد ہوئی ہی اس جلسے کے لیے، تو انشاءاللہ اس پروگرام میں خاص طریقے سے کچھ اہم بات درج کریں گے، تعلیم کے حوالے سے بھی، کیونکہ
پروگرام جو ہے دستار بندی کا، یہ قادریہ چشتیہ کے بچے بیٹھے ہیں، ادھر دارالعلوم جامعہ رضویہ کے بچے بیٹھے ہیں، دونوں طلباء دونوں اداروں کے ہمیں بڑے عزیز ہیں، اور یہ بچے بھی ہم سے بڑی محبت رکھتے ہیں، تو بڑا وقت ان بچوں کے ساتھ گزرا، طبیعت خوش ہو گئی بچوں کو دیکھ کے بھی۔ اساتذہ سے بھی ملاقاتیں نہیں ہوئی، انشاءاللہ سب سے ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔